آئیے اب ذرا ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وقت میں جتنی گنجائش رہی ہم اتنی گفتگو کریں گے تاکہ دلوں میں، ہمارے دلوں میں نبی کے یاروں کی سچی محبت پیدا ہو سکے۔ اور یاد رکھیے یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے، اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو زبردستی کسی کے سامنے کسی پر مسلط کی جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر امت کا وہ پہلا خطیب ہے جس نے سب سے پہلے فضیلت مصطفیٰ جان رحمت پہ تقریر کی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، فضائل مصطفیٰ جان رحمت اور عظمت مصطفیٰ جان رحمت پر سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا اور خطاب کیا وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں آج کل لوگ حضور کی عظمت پہ بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، ان پہ پھول برسائے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ان کو نذرانے ملتے ہیں، لفافے ملتے ہیں۔ تو جب کہ حضور کی عظمت بیان کرنے پر کاروں میں گھومنے ملے، کھانا ملے، پینا ملے، نذرانہ ملے تو حضور کی عظمت بیان کرنا سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے اس دن حضور کی عظمت بیان کی جب صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ حضور کی عظمت پر خطبہ دیا، مکے والوں کو بتایا اللہ کے رسول کی شان۔ چاروں طرف سے مکے والے صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے اور ان کو مردہ سمجھ کر مکے والے بھاگ گئے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے اس صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو اپنے جھرمٹ میں لے کر وہاں سے نکال لیا۔ حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر نے حضور کی شان بیان کی اور خوب مارے گئے، حتیٰ کہ مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 3 دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ خاندان کے لوگ کھڑے ہیں کہ ہوش آئے گا ابو بکر کو تو دیکھا جائے گا کہ کرنا کیا ہے، اور اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو جس نے ان کو مارا ہے ہم ان قبیلے سے جنگ کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ 3 دن تک قبیلے والے کھڑے رہے اور صدیق اکبر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کی آنکھیں کھلی، صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، قبیلے والوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ تو اپنی طبیعت بتانے کی بجائے صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے؟ اگر وہ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر پوری زندگی قربانی دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ کسی کو کافر مارتے ہیں، مکے والے ظلم کرتے ہیں، تو صدیق اکبر اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایک نہیں درجنوں غلام خرید کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لا کر پیش کیا۔ حضرت عامر کو خریدا، حضرت بلال کو خریدا، حضرت زنیرہ کو خریدا، اس طریقے کئی لوگوں کو خریدا اور خرید کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے آزاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہجرت کی بات آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہجرت کرنے، کیا میں بھی ہجرت کروں؟ آقا اسلام میں ابو بکر ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تجھے ہجرت کے لیے کوئی اچھا ساتھی عطا کر دے۔ صدیق اکبر کی آنکھیں چھلک پڑی اور سمجھ گئے کہ ان سے اچھا کون، سمجھ گئے اور پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کریں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا شاید تم رہو گے۔ صدیق اکبر نے اتنا سنا تو آپ رو پڑے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس دن تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ خوشی میں بھی کسی کو رونا آتا ہے، چونکہ آپ کی عمر کم تھی تو فرماتی ہیں میں تو اب تک ایسے ہی سمجھتی تھی کہ لوگ صرف غم میں روتے ہیں، لیکن پہلی بار پتا چلا کہ خوشی میں بھی آنسو بہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بتاؤں جب آدمی غم میں روتا ہے تو اس کے آنسو گرم رہتے ہیں، اور جب آدمی خوشی میں روتا ہے تو اس کے آنسو ٹھنڈے نکلتے ہیں، یعنی آنسو بھی ماحول کے مطابق بدلتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے جب میں نے اپنے بابا ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا۔ اب صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں فربا اونٹنیاں خریدی اور خرید کر اپنے غلام حضرت عامر کو دیا اور فرمایا کہ اس کو چرنے مت جانے دینا، اس کو گھر میں باندھ کر کے رکھنا، پتہ نہیں حضور کب تشریف لائیں اور کب جانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کے لیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنا مال اپنے گھر سے لے جا سکتے تھے سارا مال لے کر کے گئے، سارا مال لے کر کے گئے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وجہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اجنبی علاقے میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کیا ضرورت پیش آئے گی۔ اسی لیے جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے اور زمین کی خریدی کا مسئلہ آیا، تو جہاں آج کل مسجد نبوی ہے، جس میں حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی خریدا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، وہ صدیق اکبر نے خریدا ہے۔ یہ صرف میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سن چکے ہیں، تاکہ یہ کڑیاں جوڑ کر میں اپنے اصل عنوان کی طرف جلدی سے آپ کو لا سکوں اور میں خود بھی آ سکوں۔ صدیق اکبر نے مسجد نبوی شریف کی زمین خریدی اور زمین خرید کر کے اس کو وقف کیا، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ پیسے میں دوں گا، حالانکہ اس وقت پیسے نہیں بنے تھے، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ رقم میں ادا کروں گا۔ اور صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میں بھی آپ کا ہوں اور میری دولت بھی آپ کی ہے، آپ اس میں سے جو چاہیں خرچہ فرمائیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کی دولت کو ایسے ہی خرچ کرتا رہا جیسے کوئی اپنی دولت خرچ کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہی تھی۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ ضرورت ہے اسلام کو پیسے کی، تو اس وقت تو کسی نے آدھا مال، کسی نے کچھ، صدیق اکبر نے پورا مال لا کر کے پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کر کے ٹانٹ پہن لیا، گدڑی پہن لی اور ببل کا کانٹا لگا دیا۔ حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اصحاب میں سب سے زیادہ اگر میرے آقا نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ محبت ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی اپنے اصحاب کا نام لیتے تو پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیتے، کہیں بھی جہاں دیکھا ابو بکر۔ بلکہ ایک مقام پر ایک خاتون آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے ملاقات کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر سے ملاقات کرنا۔ یہ اشارے تھے، حالانکہ اہل سنت کے عقیدے میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، لیکن کچھ اشارے ایسے تھے، وہ اشارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، جن میں سے یہ کہنا کہ میرے بعد اگر ملنے آنا تو ابو بکر سے ملنا، پھر اس کے بعد اپنے مصلی پر 4 دن پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں جب کچھ لوگوں نے ایسی بات کی صدیق اکبر کے خلافت کے بارے میں، تو مولا کائنات نے فرمایا جب رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تو ایسا نہیں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، میں وہاں موجود تھا، ایسا نہیں، کیونکہ کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے نا وسوسہ کہ مولا علی نہیں تھے تو کھڑا کیا۔ مولا کائنات خود کہتے ہیں جب ابو بکر کے مصلی پہ کھڑا کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ فرمایا پھر میں بیمار بھی نہیں تھا کہ چلو تھام، اگر بیمار تھا تو اس لیے کھڑا کیا گیا، میں تندرست تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے۔ فرقہ پرستیاں آج عام ہوئی ہے اور وہ بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عام ہوئی ہے، مگر یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں ہمارے حضور علیہ السلام سے وفا کرنا ہے، اور وفا کا تقاضا یہ ہے حضور نے جس کو جو مقام عطا کیا ہے، حضور نے جس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، وہی مرتبہ اس کا ہمیں ماننا ہے، تبھی حضور سے یہ سچی وفا ہوگی۔ یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کے رسول ان کو آگے کریں اور پھر حضور جس کو آگے کر دیں، اللہ اکبر، وہ حضور کے آگے کیے ہوئے کو پیچھے کرنے کی ہمت کرے۔ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں، اگر تمہارے پیر نے کسی کو آگے کیا اور کیا تم اس کو پیچھے کرنے کی ہمت کرو گے؟ اور اگر پیر نے آگے کیا اور مرید اس کو پکڑ کے پیچھے کرے تو کیا وہ مرید اپنے پیر کا وفادار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب پیر کے فیصلے نے اس کو آگے کر دیا تو مرید پیچھے کرے تو وہ مرید غدار ہے۔ تو اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑے کر کے آگے کر دیا، اب جو امتی اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ رسول اللہ کا غدار ہے۔
حضور علیہ السلام نے آگے کیا، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضور میرے باپ نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے، روئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی بات کو نظر انداز کیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی ہے، تو ساتھ میں حضرت حفصہ کو بھی لیا اور دونوں نے مل کے کہا، تو حضور نے جلال فرمایا اور غصے میں فرمایا، تم لوگ عورتیں ہو اور تم یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، اور فرمایا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا صدیق اکبر جب پہلی مرتبہ مصلی پر گئے تو حضور کا مصلی خالی دیکھ کر کے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، ہوش کھو دیا، شور مچا۔ جب شور مچا تو حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، شہزادی کیا شور ہے؟ اس کی بابا لوگوں نے آپ کو آپ کے مصلی پر نہیں پایا تو برداشت نہیں کر سکے اور وہ لوگ رو رہے، آہو بکا کر رہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے پھر تشریف لے گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کھڑا کر کے حضور علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ آپ غور کریں، صدیق اکبر کی امامت پر حضور علیہ السلام نے مہر تصدیق سب کی۔ کیسا امام ہے ابو بکر صدیق؟ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں عالم دین کو آپ جانتے ہو، امین القادری نے کہا کیا؟ کہ اس کے پیچھے حضور مفتی اعظم نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے حضور محدث اعظم نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے حضور شیر بے شیر سنت نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے فلاں بزرگ نے نماز پڑھی۔ مطلب کیا کہ اگر اس کے اندر کوئی جھول ہوتا تو اتنے بڑے بزرگ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ساری بزرگی جس پر تمام ہو، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ صدیق اکبر کے اللہ اکبر پیچھے، بلکہ صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے اور ان کی پشت پناہی کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کسی ایرے گہرے آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کی پشت پناہی پر محمد الرسول اللہ کھڑے ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔